اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ ناظرین محترم، ARY QTV کے پلیٹ فارم سے آپ کے میزبان سمیر احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے جب یہ دیکھا کہ دکھی انسانیت، سیلاب زدگان، متاثرین بارش جب آفات و بلیات سے پریشان ہو کر ایک مشکل میں آ گھرے ہیں، تو حسب معمول، حسب روایت خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے یہ قدم بڑھایا کہ اس دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ مخیر حضرات کو صدہ لگانا شروع کی، اور یقیناً آپ جانتے ہیں گاہے بگاہے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے اور فوٹیجز کے ذریعے اور ویجولز کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے کہ کس انداز سے الحمدللہ ہمارے والنٹیئرز اور ہماری خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچ کر ان بے یار و مددگار ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کرنے میں مصروف عمل ہے جو اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جی ناظرین، سیلاب کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں اور ان صوبوں کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں جس طرح بارش ہوئی ہے اور جس انداز سے سیلاب جس تیزی کے ساتھ آئے ہیں، نہ کہ صرف ضروریات زندگی سے یہ ہمارے بہن اور بھائی محروم ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ کسی کی چھت نہیں رہی، کسی کا گھر پانی میں بہہ گیا، بھوک ہے، افلاس ہے، کئی دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور جو اسٹیگننٹ واٹر اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے، جو پانی وہاں پر وافر مقدار میں کھڑا ہے، اس کی وجہ سے جو مچھر ہیں وہاں پر جن سے ڈینگی کا، ڈائریا کا، دیگر امراض کے پھیلنے کا شدید خطرہ ہے، اور بلکہ کچھ لوگ اس میں سے شدید متاثر بھی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے۔ تو مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ رب العزت کی توفیق سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آپ مخیر حضرات کے تعاون کی وجہ سے یہ قدم بڑھایا، اور اللہ رب العزت نے اس نیت میں خلوص کی وجہ سے یہ برکت رکھی کہ آج الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کے ہی دیے ہوئے تعاون سے، ڈونیشن سے مستفید ہو رہے ہیں، اور somehow we are managing their survival possible in this difficult time. The humanity is screaming, the humanity is asking for help, and they are the people who have no shelter to live upon. They are the people who have no food, who have no water to drink, and they are suffering from several diseases in such areas where there is flood water and stagnant water. It is being caused to spread so many diseases as well. So this is the time, this is the right time, or this is the opportunity for all the Muslims who are blessed with the wealth and who are blessed with by the Almighty Allah, that this is the right time we have to come forward and start donating as much as possible so that the Gharib Nawaz Welfare Trust could help them as many as possible and as much as possible. جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا فرش بچھایا تو یہ زمین کانپنے لگی، لرزنے لگی۔ جب اس کی کپکپاہٹ کو دیکھا گیا اور اس کو آبزرو کیا گیا تو رب تعالی نے اس زمین کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے کے لیے اس پر پہاڑوں کو تخلیق کیا۔ جب فرشتوں نے پہاڑوں کی ہیبت اور طاقت اور اونچائی کو دیکھا تو وہ حیران ہو کر عرض کرنے لگے، مولا کیا ان پہاڑوں سے بھی کوئی مضبوط تیری مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے۔ کیوں ناظرین؟ کیونکہ لوہا پہاڑوں کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ پھر حیران ہو کر عرض کیا کہ مولا کیا اس لوہے سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو رب تعالی نے فرمایا کہ ہاں، آگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیا کرتی ہے۔
پھر عرض گزار ہوئے مولا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ پھر عرض کیا کہ مولا اس پانی سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہوا ہے، کیونکہ ہوائیں سمندروں کا رخ تبدیل کر دیا کرتی ہیں۔ پھر عرض گزار ہوئے کہ مولا اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ ابن آدم ہے کہ جب وہ دائیں ہاتھ سے کچھ خیرات کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا۔ جب اس حدیث پر، اس حدیث قدسی پر غور کیا گیا اور علماء کرام نے اس پر ڈسکشن کی تو سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو اتنی تمہید کے ساتھ یہ حدیث آئی اور کہاں مٹیریلسٹک چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مومن کا یا ابن آدم کا وہ دایاں ہاتھ جس سے وہ خیرات کرتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی، اس کا یہ عمل رب تعالیٰ نے پچھلی مذکورہ تمام جو کریچرز ہیں، مخلوقات ہیں، اس سے بہتر اور اس سے طاقتور اس لیے قرار دیا کہ جب آپ غور کریں تو اپرنٹلی ہمیں پہاڑ زیادہ طاقتور اور لوہا ہمیں کم طاقتور، اپرنٹلی فزیکل اسٹیٹ اگر دیکھیں تو کم نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب لوہے سے آگ پہ بات آتی ہے، آگ سے پانی، پانی سے ہوا، تو اپرنٹلی اپنی ساخت کے اعتبار سے یہ چیزیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اپنے اثر کے اعتبار سے یہ زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر کہاں تک پہنچے کہ جب دائیں ہاتھ سے ابن آدم کوئی خیرات کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو رب تعالی ہم سے یقیناً یہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم اس عمل کو کبھی ظاہری اعتبار سے دیکھ کر ہلکا نہ لینا، بلکہ یہ عمل ظاہری طور پر شاید تمہیں ہلکا معلوم ہو، لیکن کل میزان عمل میں یہ بہت وزنی ہوگا۔ اور یقیناً ناظرین، جب دکھی انسانیت کی خدمت کی غرض سے ان کی جان بچانے کے لیے، رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بندہ مومن اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس کو خبر نہیں ہوتی کہ رب کے خزانے کل آخرت میں کس انداز سے اس پر کھولے جائیں گے۔ تو میں پھر سے اپیل کرنا چاہوں گا اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے جو پوری دنیا سے ARYQ TV کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے متاثرین سیلاب کے لیے یہاں پر کنڈکٹ کی ہے، کہ آپ کو اگر رب تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ اگر صاحبان ثروت و دولت ہیں، آپ اگر مخیر حضرات میں شامل ہیں، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے۔ کیوں اپرچونٹی ہے؟ اس لیے کہ اگر اس پسماندہ طبقے کو جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، اگر رب تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں رکھا ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور اس آفت پر وہ آہو بکا نہ کریں اور وہ اس میں شکوہ شکایت کرتے نظر نہ آئیں، بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں، بالکل اسی طرح اسی لمحہ یہ آزمائش ان صاحبان ثروت و دولت کے لیے بھی ہے جن کو رب تعالیٰ نے نوازا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ مصیبت کی گھڑی میں جب ہمارے یہ مسلمان بہن اور بھائی اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی سروائیول کو پاسبل کرنے کے لیے یہ میری اور آپ کی طرف پکار رہے تھے، تو کیا ان بندگان مومن نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی یا نہ کی؟ جو رب تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اس مال کا، اس دولت کا ہم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور یقیناً جو اس کار خیر کے لیے قدم بڑھاتا ہے، جو دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، دنیا میں تو بھلائیاں اس کو ملتی ہی ملتی ہیں، آخرت میں بھی کئی خزانوں سے اس کو مالا مال کیا جاتا ہے۔ حسب روایت الحمدللہ ایک بہترین پینل یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ، ایک ممتاز عالم دین، آپ اکثر ان کو ARYQ TV سے ملاحظہ کرتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و حکمت کے علم سے ماشاءاللہ ان کو نوازا۔ میں آپ کو تعارف کراتا چلوں، میرے دائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مفتی احمد نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ احمد منیر نورانی صاحب ماشاءاللہ۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں، میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں ان کو ایک شخصیت نہیں بلکہ باقاعدہ ایک جامعہ کہتا ہوں، ایک یونیورسٹی کہتا ہوں۔ نہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف علوم سے نوازا، بلکہ جس انداز سے، جس طرح اسپونٹینیس ایکسٹمپور گفتگو کرتے ہیں، جو موٹیویشن آپ کے گفتگو سے ہمارے ناظرین کو ملتی ہے۔ آپ اکثر و بیشتر پروگرامز میں ARYQ TV کے ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ جزاک اللہ۔ اور قبیلہ حسان سے ایک خوبصورت آواز ہم اس ٹرانسمیشن میں، اسپیشل ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے، اور میں بلا مبالغہ آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کی نعت سنیں گے تو آپ کا دل جھوم جائے گا۔ جو کلام انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے تو مجھے یقین ہے اگر دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ
مدینے پہنچ جائیں گے. میری مراد ہے محمد دانیال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ابتدا میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے باقاعدہ، اور پھر علماء کرام سے، اسکالر حضرات سے باقاعدہ گفتگو کریں گے. ہماری اسکرین پر اس وقت آپ کو ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں کہ آپ کس طرح مدد پہنچا سکتے ہیں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی طرف کہ جو اس وقت ہمارے اور آپ کے منتظر ہیں. ترپال کے لیے اگر آپ ایک فیملی کو جو کہ سفرنگ فیملی ہے ایک ترپال پہنچانا چاہتے ہیں تو 2500 روپے اس کے عوض آپ کو ڈونیٹ کرنے ہوں گے. اسی طرح ٹینٹ اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو تاکہ ایک فیملی یا ایک سے زیادہ فیملیز وہاں پر سروائیو کر سکیں تو اس کے لیے آپ کو 8000 روپے اس کے عوض آپ کو ڈونیٹ کرنا ہوں گے. اور بالکل اسی طرح اگر راشن بیگ جس میں بنیادی اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں، آپ 5000 روپے کے عوض ایک راشن بیگ، جو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے اس دور میں یہ رقم تو وہ ہے جو ہم آپ سمجھ لیں چلتے پھرتے کہیں آنے جانے میں خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے آپ تمام مخیر حضرات کے لیے کہ یہ جو اسکرین پر آپ کو ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں، ہاٹ لائنز ہماری کھلی ہیں، اکاؤنٹ نمبرز یہاں پر موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ آن لائن ٹرانسفر بھی اپنے ڈونیشنز کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو ہاٹ لائنز پہ کال کر سکتے ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ کال کر سکتے ہیں. ہمارے نمائندگان آپ کے منتظر ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی ڈونیشنز ہوں گی تو یقیناً خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اپنا عمل انشاءاللہ تعالی پیش کرے گا. میں دانیال بھائی سے ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالی پیش کریں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سما
بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا 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 ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، دانیال مزہ آ گیا بھائی، کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی آپ نے سنا کہ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جی ناظرین، یہ نیتیں جو ہے نا، اس کا جو خلوص ہے یہ رب تعالیٰ بڑے اچھے سے پہچانتا ہے۔ جب ہم آپ سے اس طرح کی کوئی اپیل کرتے ہیں کہ بھئی خدمت خلق کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے، ان کو باہم مدد پہنچانے کے لیے، امداد پہنچانے کے لیے آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں، یقیناً ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سوچتا ہوگا کہ آخر میرے پاس اتنا مال و دولت کہاں ہے کہ جو میں اس طرح کے کار خیر میں حصہ لوں یا میں اس میں اپنے ڈونیشنز جمع کراؤں۔ تو دیکھیں رب تعالیٰ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ آپ کس معیار کی نیت رکھتے ہیں، آپ کس خلوص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آپ اپنی رقوم دے رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ اگر چند قطرے بھی دیں، کل بروز قیامت آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا دیا تھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جب دکھی انسانیت تمہیں پکار رہی تھی تو ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تم نے قدم بڑھائے یا نہیں بڑھائے۔ اگر ہم اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت کروڑوں روپیہ ہو اور لاکھوں روپیہ ہو تو ہم اس کار خیر میں حصہ لیں، بلکہ یہ تو اپنی اپنی نیت کی، اپنے ذوق کی بات ہے کہ جب رب کی مخلوق جو ہے وہ مدد کے لیے پکار رہی ہو، یہاں تک کہ جان کے ان کے لالے پڑ رہے ہوں اور ان کے گھر بہہ گئے ہوں، ان کے سر پر چھت نہ ہو، کئی دن سے بھوکے اور پیاسے ہوں اور امراض نے ان کو گھیر رکھا ہو، تو اس مشکل کی گھڑی میں ایک مسلمان، ایک بندہ مومن حضور کی اس حدیث کے مطابق کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں تو بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، اس کا استعارہ بن کر یہ بندہ مومن آگے بڑھتا ہے اور جو کچھ رب تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے وہ ان کاموں میں، اس کار خیر میں مدد کرتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ باقاعدہ شروع کریں گے۔ مفتی احمد منیر نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت، اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید ہمیں خدمت خلق کے حوالے سے کیا موٹیویشن دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں، اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ، اور جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں اور نرمیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں اور نرمیاں پیدا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی تعلیمات میں انسانیت کی جو خدمت ہے اس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس شخص نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ کیا کہنے، جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ اس سے آپ انسانیت کی خدمت کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن چاہتا کیا ہے، رب العالمین چاہتا کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، تو اللہ پاک دیکھیں ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، ہمارے مال کا بھی وہی مالک ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ رب اتنا کریم ہے، وہ فرما کیا رہا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ اللہ دے۔ اکبر، اللہ کو قرض حالانکہ حسنہ۔ خرچ مخلوق پہ کر رہے ہیں، واہ کھانا واہ۔ مخلوق کو کھلا رہے ہیں، اور آپ گھر مخلوق کو مہیا کر رہے ہیں، لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیونکہ کنبہ اللہ کا ہے۔ کنبہ اللہ کا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ مولا تو اس کے بدلے کیا دے گا؟ اللہ، مالک تو ہے، لیکن تو اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے کیلکولیٹر کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں، کہ فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا نا، اللہ اس کو دگنا دگنا بہت زیادہ دگنا عطا فرمائے اللہ گا۔ اکبر، حد نہیں رکھی، واہ واہ واہ، حد نہیں رکھی کہ کتنا دگنا عطا یعنی فرمائے تم لمیٹڈ دو گے، میں تمہیں انلمیٹڈ۔ انلیمیٹڈ۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ اس آیت کے بعد اتری ہے، وہ جو تیسرے پارے کی آیت ہے نا، کہ جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے 7 ڈالیاں اگتی ہیں، ہر ڈالی میں 100 دانہ ہے، یعنی اس میں ایک کوئی دانے سے۔ کیلکولیشن نظر آ رہی ہے، لیکن جب جی۔ بعد میں آیا تو وہ اس میں بھی حالانکہ آخر میں کیلکولیشن ختم کر دی۔ دیجیے۔ وہ کیسے کہ فرمایا ایک دانے سے 7 ڈالیاں اگتی ہیں، 7 ڈالیاں میں ہر ڈالی میں 100 دانہ ہے، مطلب ایک دانے سے 700 دانے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا کہ اس سے 7 ڈالیاں اگتی ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی دگنا عطا فرمائے گا۔ مولا کتنا عطا فرمائے گا؟ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، بے شک، وہ جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے، وہ ارادوں کو جانتا ہے، جو جتنے خلوص سے دیتا جائے گا وہ اتنے خلوص سے اتنا اس نے زیادہ اس کو نوازتا جائے گا۔ اس آیت کے بعد اس آیت میں کچھ لوگوں کو لگا تھا کہ شاید لمیٹڈ ہے، تو اللہ پاک نے وہ آیت نازل فرمائی جب صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کہ اس سے بھی زیادہ بھی اجر مل سکتا ہے، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو دگنا دگنا کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ یقبض یعنی کہ تنگی کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وسعت دینا بھی اس کے ہاتھ میں، اور فرمایا میرے بندو تم سب نے میری بارگاہ میں آنا ہے، تو لہٰذا خرچ کر کے آؤ گے تو اس کو وہ ضائع نہیں کروں گا، میں اس کو بڑھاتا رہوں گا اور تمہیں کئی گنا بڑھا کے عطا فرماؤں گا۔ تو انسانیت کی جو خدمت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے ہماری نیت میں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا خرچ کیا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسے خرچ کیا ہے، کتنے خلوص سے خرچ کیا ہے، تو اس کا جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے اجر بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا السخیو، جو سخی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے، جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی سخی جب سخاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، مطلب وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، مطلب لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے، اور وہ جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے، یعنی جنت کا بھی حقدار ہو جاتا ہے، وَبَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ، اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص طاقت و توفیق کے باوجود خرچ نہیں کرتا، فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، فرمایا جو بخیل اور کنجوس ہے، جو اللہ کے راستے میں طاقت و توفیق کے باوجود خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہے، وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور بات یہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو، کہ حضور جو فرما دیں اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک بے شک، حضور جو فرما دیں اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ کا کہاوت بالکل حضور جب فرما دیں۔ لیکن حضور نے 3 باتیں ایسی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان کے سچے ہونے پہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ کیا کہنا ہے، کیا حضور فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں جن کے سچے ہونے پہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے،
اس کی محتاجیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے سچ ہونے پہ بھی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود دوسرے مسلمان کو معاف کر دیتا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ اس کی عزت بڑھائے گا۔ بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں خدمت خلق کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے، اپنا مال و دولت خرچ کرنے کے حوالے سے کیا خوشخبریاں ہیں، کیا بشارتیں سنائی گئیں۔ مفتی احمد منیر نورانی صاحب نے بہترین گفتگو کی، اور اب ڈاکٹر احمد قادری صاحب کو ہم شامل گفتگو کریں گے، اور یقیناً آپ سب ناظرین میں منتظر ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک موٹیویشنل جو گفتگو ہوتی ہے، اسپونٹینیس، اللہ نے بڑا نوازا ہے، بہترین کلام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے حضرت نے گفتگو کی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ محسن انسانیت ہیں، آپ خدمت خلق کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع آمین الکرم۔ آمین۔ بعد حمد و صلوات کے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قبلہ مفتی نورانی صاحب نے بھی اور آپ نے بھی سرنامہ کلام میں اور آپ نے اپنی گفتگو میں جو قرآن و حدیث کے حوالے دیے، اور اس ذات گرامی کو جس نے کائنات کو خلق کیا، اس حوالے سے ہمارے برادر محترم جو ہم پڑھ رہے تھے ان کو یکجا کیجئے تو ایک پیغام ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم کس سے چھپا رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں، اللہ، کس سے چھپا رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں، اور کیا کہنا چاہتے ہیں اور ظاہر کیا کر رہے ہیں۔ اللہ، فرشتوں نے مل کر کہا تھا نا کہ یہ زمین پہ فساد کریں گے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے، انی اعلم ما لا تعلمون، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ جو خلاق ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہست اور نیست کی کیفیات کو جاننے والا ہے، واہ واہ اور جو ارادوں کو بھانپتا ہے اور ارادوں کو بدلتا ہے، واہ واہ، جو موسم بھی دیتا ہے اور موسم کے اندر انسان کی طاقت بھی عطا فرماتا اللہ ہے، اکبر، یہ وہ رب ہے کہ جو انسان کو آزما کر یہ کہتا ہے کہ کون ہے تم میں جو قرض حسنہ دے۔ واہ واہ، صحابہ آئے، کوئی اپنی جان دے رہا ہے، کوئی احد میں، کوئی حنین میں، کوئی بدر میں، یہ سب قرض حسنہ دینے والے لوگ ہیں نا۔ واہ واہ واہ، حضور کی بارگاہ میں ایسے صحابی بھی آتے تھے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا مسکرا دو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی دے دیا تم نے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور کیفیات ارضی و سماوی کے اندر جو آپ مشاہدات عالم میں جو چیز محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رب کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ اکبر، وہ تو تمہاری کیفیات قلبی کو پہچانتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، اور جس چیز کو چھپا رہے ہو وہ بھی تو اسی نے وہ بھی دی ہے تم جانتا کو، وہ بھی تو تم کو اسی نے دی اللہ ہے۔ اکبر، بخیل پر تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے۔ اللہ، خوشبو بھی یہ نہیں، قبلہ مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بنیادی بات ہے۔ تو اجتماع ضدین مسلمان میں نہیں ہو سکتا، واہ واہ واہ، یا تو وہ بخیل ہوگا یا سخی ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر وہ بخیل ہے تو وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، اور سخی ہے تو وہ حضور کی سنت پر جا کر حضور کی بارگاہ میں ایسے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نا سبحان میں تو اپنے گھر پر آپ کی محبت اور رب کی محبت چھوڑا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اب یہ محبت ہے کیا؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کسی ایک انسان کی آنکھ میں آنسو آئے تو خالق کائنات کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری خلق میں ہے، میرے عیال میں ہے، مجھ سے تعلق رکھتا ہے، اور رکوع سجود میرے لیے ہے، آج یہ تڑپ رہا ہے، اور زمین پر کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے میرا یہ حکم سنا ہو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ اکبر، کیا کائنات پر زمین میں سارے مسلمان یا کلمہ اعلاء حق کرنے والے کہنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر، تو صدا یہ آئے گی کہ 5 وقت فلاح کی آواز دیتا ہوں، 5 وقت گلے سے لگاتا ہوں، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تم آج میری خلق کو، میری عیال کو تڑپا رہے ہو اللہ اکبر، صرف ان چند سکوں کے لیے کہ جو تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ او ہو، تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے، یہ جن لوگوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں اور جو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اور یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف بلوچستان کی بات نہیں ہے، عالمی سطح پر انسانیت کو جب بھی تکلیف میں
دیکھا ہے اس خواجہ غریب نواز ٹرسٹ، کیونکہ خواجہ خواجہ غریب نواز کی نسبت ہے یہ، کیا بات ہے، اور معین الدین جب معین الدین ہے بے شک تو سبحان اللہ پھر نسبتوں کی اعانت اور استعانت کی کیفیت بدل جاتی ہے. بے شک بے شک. اور نسبت بھی تو دیکھیے کس سے ہے، اللہ اکبر، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی جو رحمۃ خود اللہ غریبوں تعالیٰ کو علیہ. نوازنے والے. اب ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جس ہاتھ سے ہم دے رہے ہیں اور جس ہاتھ سے ہم لے رہے ہیں یہ دونوں ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے یہ بھی ہمارا نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو ہم کس بات پر اپنے آپ میں متکبر ہو کر انا الحق کا نعرہ لگا رہے ہیں اور انا ربکم الاعلیٰ کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو متکبر سمجھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کمتر ہے، میں اس کے قریب سے اس طرح سے گاڑی سے نکل جاؤں کہ سارا پانی اس کے منہ پر لگ جائے، اللہ چھینٹا لگ جائے، نماز کے کپڑے خراب ہو جائے. نہیں، اللہ نے نعمت دی ہے اگر تمہیں، اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو رکو، پوچھو کہ زمین پر کیوں بیٹھے ہو؟ کیونکہ تم میرے رب کا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے محبوب سے محبت کرنے والے ہو. بتاؤ تمہاری کیا، تم بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کروں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے جاتے تھے، خلفائے راشدین کیسے خدمت کیا کرتے تھے. آج ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، لیکن بات تو کہو کہ یہ مسجد میں سجدوں کی لذت کیوں نہیں ہے، وہاں بستانی کیوں نہیں ہے، وہاں بایزید کی وہ کیفیات کیوں نہیں ہے. یا آج اقبال کا شکوہ جواب شکوہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو محسوس کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ قبروں میں. اللہ اکبر. بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جب احساس مر جاتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اور آج ہم جو باتیں کرتے ہیں محراب و ممبر سے بیٹھ کر، جمعے کے جمعے ہم سنتے ہیں. آج صرف پاکستان کی بات کیجئے کہ پاکستان میں جتنے بھی لاکھ ممبر ہیں، کروڑوں میں ہوں گے ماشاءاللہ مساجد ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کی ہے، اور سارے مسلمان جو بیٹھ کر کلمہ طیبات سنتے ہیں، بے شک گفتگو سنتے ہیں، آیات قرآنی سنتے ہیں، رمضان آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، محرم آتا ہے، سچ پر قائم استقامت کے لیے ہم نے حضرت امام عالی مقام کے کون سے سچ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا ہے؟ اللہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے کون سا وہ چہرہ ہے جو ہم لے جا کر حضور کے سامنے پیش کر کے کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کس منہ سے آئے امید گئے وعدہ فردہ لے کر. یہ وعدہ فردہ نہیں ہے مسلمان کی کیفیت، یہ اس کی تینت میں، اس کی سرشت میں، اس کی کیفیت میں، اس کی اصل الاصول میں یہ بات شامل ہے. کیا چیز شامل ہے؟ قولوا للناس حسنا. تدبیر منزلت یہ نہیں ہے کہ اپنے عہدے کو دکھاؤ، تدبیر منزلت یہ ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے کو، طرز عمل کو، کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جاتا ہے تو تب بھی عمر اس کا ذمہ دار ہے. اور عمر نے کہا تھا کہ عمر کبھی اتنا بزدل نہیں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا خلافت کے بوجھ کے بعد اس کے کندھے جھک گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے. اور لوگوں اگر میں سر منہ تجاوز کروں کتاب و سنت سے تو تمہیں اس بات کا اختیار ہے، خلفائے راشدین کی بات، کہ تم مجھے سیدھا کر دینا. اللہ اکبر. اللہ ہے کوئی جو بات کرے خود احتسابی کی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ہمیں جو دیا ہے وہ ان کی امانتیں ہیں. بے شک. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. تو یہ امانات کیا ہوتی ہے؟ امانت ہے کیا؟ صحابہ نے عرض کیا کتنی. میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر میں کتب کی طرف جاؤں تو ایک طویل بحث ہو جائے گی، اور اگر میں بات کروں کہ فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، تو طویل بحث ہوگی. مختصر بات ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج کا معاشرہ پیسہ کماتا ہے، کل کا بھی انسان پیسہ کماتا تھا. آج کا انسان 2 لاکھ کم سے کم، 1.5 لاکھ کم سے کم، 50,000 60,000 کماتا ہے. کل کا انسان اس سے کہیں کم کماتا تھا. یہاں تک کہ جو یہ دونوں ہاتھ ہوتے ہیں اس کے اندر اگر جو مل جائے، گندم مل جائے اور اگر کھجور مل جائے تو تب بھی وہ مطمئن ہو کر الحمدللہ کہہ کر اس میں سے غریب کا حصہ نکال دیتا تھا. غریب کا حصہ نکال دیتا تھا. قبلہ اللہ اکبر. آج یہ عالم ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ مل جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ تو مٹی بھرے گی. یہ لالچ، یہ حرص، یہ طمع، یہ قبر میں جا کر ختم ہوگی. یہ قبر میں بھی جا کر کیا جواب دے سکیں گے آپ؟ کیا جواب دے سکیں گے جب حضور کا چہرہ انور آئے گا؟ کیا ہم سنت کی اطاعت کرتے ہوئے، حضور سے محبت کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے؟ میں یہ نہیں کہتا سارا معاشرہ ایسا ہے، اکثریت ہمارے معاشرے کی اچھی ہے، لیکن میں ان احباب سے جو اس وقت اس آواز کو، اس پکار کو صرف بلوچستان کی نہیں، پوری انسانیت کی آواز، پوری انسانیت کی آواز ہے. اور حضور وہ ہیں کہ جن کی ذات گرامی کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں کہ جو پیسہ تم اللہ کے راہ میں انسانوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے
اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. واہ واہ تو یہ صدقہ کیا ہے؟ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور بلا کو ٹالنا ہے تو کیفیت کیا ہوگی؟ معاشرے نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ میں اصل خیر اپنے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. واہ واہ واہ. وہ دوسرے کے لیے تو جو ہو سو ہو، اپنا تو میرا وہ تو اگر معاشرے کا نہیں بنتا اپنا تو بن. اپنا تو بن، اور اپنا تو اپنا بننے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضور کوئی جو اشیاء ہوا کرتی تھی نا وہ تقسیم کیا کرتے تھے. وہ جو بھی قبلہ مفتی صاحب نے یہ بات کہی اور وہ بات صحیح ہے. علماء کرام بالاتفاق بالاجماع یہ بات کہتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ آسمانوں پر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کے لیے اتنے دروازے کھول دو رزق کے، واہ واہ واہ. خیر کے، آسانی کے، کہ اس کی نسلوں میں کبھی کسی بھی اعتبار سے کمی نہ آئے اللہ اور مانگنے والوں میں نہ آئے. اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا نا، نسبت کی بات ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ صحیح بطا بات. تیرا، نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا کہنے بھائی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ تو رحمت سبحان اللہ اللہ عالمین سے سبحان جب اللہ. تعلق ہے تو نہیں کا لفظ نہیں ہے. گھر میں اگر ایک گلاس پانی بھی ہے نا وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، وہ دے دو ضرورت مندوں کو. کل 4 گلاس پانی آپ کے گھر میں غیب سے آئے گا، اللہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں سے رزق عطا فرمائے. بھائی کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا ہے. سلامت رہیں. یقیناً جو دینے والا ہاتھ ہے رب تعالیٰ اس کو مانگنے والے ہاتھ میں شامل نہیں کرتا. اور جو گفتگو، جو سحر حاصل گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی، الفاظ نہیں ہیں ان کیفیات کی ترجمانی کے لیے. بس جو آپ نے گفتگو کی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا، تو بس اس وقت دل پہ جو کیفیت ہے وہ ان لفظوں میں اس طرح بیان کروں گا کہ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. رب تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو موٹیویشن آپ نے ہمارے ناظرین کو دی ہے، جتنے مخیر حضرات صاحبان ثروت و دولت اس وقت اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں، میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ یقیناً اللہ رب العزت کی توفیق پر توکل کرتے ہوئے، اور آپ صاحبان ثروت و دولت مخیر حضرات جو تعاون کرتے ہیں اس پر اپنا تکیہ کیے ہوئے یہ قدم بڑھایا گیا ہے کہ ہم اس دکھی انسانیت کی خدمت کریں. جو اس وقت سیلاب زدگان، جو متاثرین ہماری امداد کے منتظر ہیں، کتنے ہی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بھوک ہے، افلاس ہے، بیماریاں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہیں ہے. ناظرین کرام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کبھی آپ ایک امیجن کریں کہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن بادل نہ خواستہ ہمارے خاندان کے کسی فرد پر یہ برا وقت آ پڑے، کوئی اس تکلیف میں آ گرے، تو کیا ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ تو منتظر فردہ رہیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ آپ قلب کے اوپر کوئی بات ٹالیں. یہ تو اگر کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اور پھر ہم کیوں نہ ذکر کریں کہ کل جب قیامت میں ایک ایمرجنسی نافذ ہوگی، ہنگامی صورتحال ہوگی، اور ہر کوئی بس یہ چاہ رہا ہوگا کہ کسی طرح وہ رب کی بارگاہ سے سرخرو ہو جائے، اور اس وقت آپ کو یہ اپنے اعمال، یہ نیک اعمال آپ کو یاد آئیں گے. اور علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت انسان یہ سوچے گا کہ میں نے جو رب کی بارگاہ میں دیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ کم کیوں کیا؟ کاش کہ میرے پاس جتنا مال ہوتا میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. کیونکہ آج میں اور آپ بڑی فیسلٹیز، لگژریز اور آسائشیں انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیے کل قیامت میں ہمارا صرف عمل دیکھا جائے گا کہ کس عمل کے ساتھ ہم رب کی بارگاہ میں آئے ہیں. ہمارے میزان عمل میں نیکیوں کا وزن کتنا ہے. کل جب قیامت میں جس بھوک اور پیاس سے، کل بروز حشر ہمیں جس بھوک اور پیاس سے اور گرمی سے گزرنا پڑے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عرش آپ پر سایہ کرے، آپ سے بھوک اور پیاس کو دور کر دیا جائے، تو یہ دنیا ہی تو وہ امتحان کی جگہ ہے کہ اگر آج آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ کل آن دی ڈے آف ریسریکشن hunger will be removed from you, will be escaped away from you. آپ کو کسی قسم کی بھوک نہیں ہوگی. آج اگر آپ نے پیاسوں کو پانی پلانے کا وطیرہ اختیار کیا، تو کل قیامت میں رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے آپ کو پانی نصیب کرے گا. یہ وہ ہماری موٹیویشن ہے، یہ ایک مسلمان کا وہ توکل ہے اپنے رب پر
کہ یہ خدمت انسانیت کبھی رائگاں نہیں جاتی جب ہم اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر اور اس کی خوشنودی کا مجدہ اور پروانہ حاصل کرنے کے لیے ہم خدمت انسانیت میں لگ جاتے ہیں تو دنیا کی بھی منازل ہمارے لیے آسان کر دی جاتی ہیں اور آخرت کے خزانے بھی ہم پر کھول دیے جاتے ہیں کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اور مال تو صرف 3 قسم کا ہے، ایک وہ جو تم نے کھا کر ہضم کر لیا، دوسرا وہ جو تم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ جو تم نے راہ خدا میں دے کر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ موٹیویشن نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے، آپ کی سیرت پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ صحابہ کرام کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا، اولیاء اللہ کا یہ وطیرہ ہے کہ خدمت انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے۔ تو یہ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم آگے بڑھیں اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر جس قدر رب نے ہمیں توفیق دی ہے زیادہ سے زیادہ ہم ان اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کریں۔ حضرت میں چاہوں گا صحابہ کرام کی جو سیرت ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے خدمت انسانیت کا کوئی واقعہ اگر آپ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے بہت واقعات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اور مومنین کی خوبی بیان کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، اگرچہ خود کو بھی ضرورت ہو تو دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے تحت علماء نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام تو صحابہ حضور کے اہل بیت سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بخار ہوا، کافی دن بخار رہا تو آپ نے کچھ نہ کھایا۔ ایک دن حضرت علی نے بار بار اصرار کیا کہ کچھ کھا لیں، آپ کو جو ضرورت ہو مجھے بتائیں، میں لے آتا ہوں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے انار کھانے کی خواہش ہے، اگر آپ وہ کھلا دیں تو۔ حضرت علی باہر گئے، ایک جگہ مزدوری کی، وہاں سے جو ملا اس سے ایک انار خریدا۔ انار خرید کے واپس آ رہے تھے تو بازار میں ہی دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص لیٹا ہوا ہے۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بیمار ہے۔ آپ نے کہا میں اس کی تیمارداری کر لوں۔ آپ اس کے پاس گئے تو اس سے طبیعت وغیرہ پوچھی اور اس سے پوچھا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو حضرت علی نے وہ انار جو سیدہ کے لیے لیا تھا مزدوری کر کے وہ اس کو دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ انار اس کو دے دیا۔ خالی ہاتھ گھر واپس آئے۔ اچھا جب گھر واپس آئے دروازہ کھول کے جیسے اندر آئے سیدہ حشاش بشاش ہیں، چل رہی ہیں، اور فرمایا کہ اے علی آپ نے وہ انار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بہت اچھا کیا۔ واہ واہ واہ۔ حضرت علی حیران بھی، میں نے تو کسی کو بتایا نہیں، آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں نے وہ انار لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انار آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے نا تو اس وقت قدرتی طور پر میرے منہ میں انار کا ذائقہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایسے لگا کہ میں انار کھا رہی ہوں، اور اس سے میری طبیعت بھی حشاش بشاش ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اور دیکھیں میری جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی، طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، اور آپ نے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دیا۔ کیا کہنا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا، دستک ہوئی دروازے پر۔ حضرت علی باہر گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تشت ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں، اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، فرمائی یہ حضور نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت علی نے کپڑا ہٹایا تو اس میں انار تھے۔ واہ۔ آپ نے گنے تو 9 انار تھے، 9 انار نکلے، 9 انار۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے لے جاؤ، کسی اور کے لیے ہے۔ وہ کہیں آپ کے لیے ہے، حضرت علی کہیں نہیں یہ کسی اور کا ہے، میرا نہیں ہے۔ حضرت معذرت، بہت خوبصورت واقعہ ہے اور میں یقیناً ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ پورا کریں، لیکن ایک بریک حائل ہے۔ ناظرین کرام ایک مختصر بریک ہے اور مفتی صاحب کی اسی گفتگو سے آغاز کریں گے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔